الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین، ہم پچھلے 2-3 جمعوں سے حج کے احکامات کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں بالخصوص ہم نے میقات سے احرام باندھ کر جو حج قران کرنے والا ہے اس نے چونکہ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھے نیت کر رکھی ہے، اور جو حج تمتع کرنے والا ہے اس نے صرف عمرہ کی نیت فی الحال کر رکھی ہے، اور بعد میں وہ حج کے لیے علیحدہ سے احرام باندھے گا اور اپنے معاملات کو سر انجام دے گا۔ تو ہم طواف تک کے مسائل بیان کر چکے تھے کہ جب بندہ حج کے لیے روانہ ہوگا تو وہ متوطئ ہے تو عمرہ کا طواف کرے گا، یا قارن ہے تو بھی اس نے پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کا طواف کر لے گا۔ طواف کرنے کے بعد اس نے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، جس کا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ میں تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ۔ تو احباب دی وقار، مقام ابراہیم اس پر نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس بندے کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رب تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کا حشر امن والے لوگوں کے اندر فرمائے گا۔ تو احباب دی وقار، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر بندے نے مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا ہوتی ہے، لیکن اس میں لازم یہ ہے کہ ایسی جگہ کا تعین کرے جہاں پر طواف کرنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو مشقت پیش نہ آئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مقام ابراہیم کے بالکل پاس کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں،
جس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو تنگی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو وہاں کی انتظامیہ ہے وہ بندے کو نماز پڑھتے ہی اٹھا کر یا گھسیٹ کر پیچھے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ لازمی وہاں پہ ہی نماز پڑھے، مسجد حرام میں جس جگہ بھی اسے جگہ میسر آ جائے وہ وہاں پہ نماز پڑھ لے، اس کی وہ جو طواف کی نماز ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں فقہا نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو مکروہ اوقات ہیں ان کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات میں مقام ابراہیم کی جو نماز ہے اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد بندہ فوراً صفا مروہ کی طرف روانہ ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے، اور یہ عمرہ کا ایک اہم رکن ہے جسے واجب کا درجہ دیا گیا۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد حکم یہ ہے کہ بندہ پہلے پانی وغیرہ پی لے، آب زمزم سے خوب اپنی پیاس وغیرہ بجھا لے، تھوڑا سی اسے ریسٹ بھی مل جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی، تھوڑی سی بدن میں قوت بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی کے لیے روانہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے صفا مروہ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ ظاہراً تو یہ دو پتھر ہیں لیکن انہیں رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو احباب دی وقار فی نفسی ہی یہ دو پتھر ہیں، دو پہاڑ ہیں۔ اللہ کی پیاری بندی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اس نے یہاں پہ 7 چکر لگائے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کی ادا کو اس قدر دوام بخشا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ حج یا عمرہ کریں گے وہ وہاں پہ ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی سعی کریں گے۔ تو احباب دی وقار میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ میں حج کے آج احکام مکمل کر سکوں۔ صفا مروہ کے 7 چکر ہیں۔ 7 چکروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا بندہ مروہ سے صفا سے شروع کرے اور دوبارہ گھوم کے صفا پہ آئے گا تو پھر 1 چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ صفا سے اپنی سعی کا آغاز کرے گا، مروہ پہ پہنچے گا تو 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا پر آئے گا تو یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ اس انداز سے اس کی ابتدا تو صفا سے ہوگی لیکن اس کے چکروں کی جو انتہا ہے وہ مروہ پر جا کر اس کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ صفا مروہ کی سعی کے دوران حکم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے اور ہر قسم کی فضولیات، فضول گفتگو اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ پھر صفا مروہ کے سنتوں میں سے، مستحبات میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ وہ جو سبز نشان لگے ہیں جنہیں میلین اخضرین کہتے ہیں، آج کل وہاں پہ سبز رنگ کی لائٹیں لگا رکھی ہیں جو چھت کے اوپر بھی اور سائڈوں پہ بھی کچھ نصب ہیں، چلنے والے بندے کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ ان سبز لائٹوں والی جگہوں پہ بندہ قدرے تیز چلے، دوڑتا ہوا چلے، اور باقی جو جگہ ہے اس کے اندر نارمل حالت میں چلتے ہوئے اپنے 7 چکر پورے کر لے۔ 7 چکر صفا مروہ کی سعی کے پورے کرنے کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو مستحب یہ کہ بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرے اور جو چاہے رب تعالیٰ سے تمنائیں اور دعائیں مانگے۔ یقیناً یہ ایک خاص مقبولیت کا وقت ہے کہ بندہ اپنے گھر سے چلا، اس نے محنت و مشقت برداشت کی، احرام کی پابندیاں برداشت کی اور طواف کیا، اس کی مشقت کو برداشت کیا، پھر اس نے صفا مروہ کی سعی کی، اس کی مشقت کو برداشت کیا۔ اب رب تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں اس بندے کی طرف متوجہ ہیں، تو یقیناً بندہ وہاں پہ جو بھی دعا مانگے
مانگے گا اس کے اندر جس قدر اخلاص سے مانگے گا رب تعالیٰ اسی قدر جلدی اس دعا کو درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ اب احباب دی وقار، جب بندہ صفا مروہ کی سعی کر لے گا تو اب عمرہ کے لیے ایک خاص رکن اور ایک خاص چیز جو کہ واجب کا درجہ رکھتی ہے وہ ہے حلق کروانا یا تقصیر کروانا، لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جو صرف عمرہ کر رہا ہے یا جو حج تمتع کر رہا ہے۔ اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہونے کے فوراً بعد جائے گا، حلق کروائے گا یا تقصیر کروائے گا۔ حلق سے مراد یہ کہ اپنے سر کے سارے بال مونڈ دے، اور تقصیر سے مراد یہ ہے کہ سر کے تمام بالوں میں سے ایک پورے کے برابر وہ اپنے سر کے بال کاٹ لے، تو اسے تقصیر کہا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ عمل کر لے تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب اس کے اوپر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو حج تمتع کر رہا ہے، چونکہ حج تمتع کرنے والے نے بھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ہے، یا جو ویسے ہی تنہا عمرہ کر رہا ہے یہ اس کے لیے حکم ہے۔ وہ بندہ جس نے میقات سے حج قران کی نیت کی ہے، یعنی حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کی ہے، وہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد حلق نہیں کروائے گا، چونکہ اس بندے نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھ رکھا ہے۔ اب جب تک وہ حج کے ارکان مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے حلق کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس بندے نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو وہ یہاں پہ سعی کرنے کے بعد حلق کروائے گا۔ حلق کروانے کے بعد اس کے اوپر احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب وہ بغیر احرام کے وہاں پہ جتنے دن ابھی حج میں باقی ہیں وہاں پہ قیام پذیر رہے گا۔ اب جیسے ہی حج کے ایام دوبارہ شروع ہوں گے، یعنی 8 ذی الحج کا دن آئے گا، تو جیسے ہی 7ویں کا سورج غروب ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، اس وقت سے اسے چاہیے کہ وہ احرام باندھ کر حج کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اگر تو اس نے حج قران کی نیت کر رکھی ہے تو پھر تو وہ احرام چونکہ پہلے سے باندھ رکھا ہے، وہ جائے گا بیت اللہ شریف کے اندر طواف کرے گا، طواف کے بعد پھر وہ منا کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ لیکن جس نے حج تمتع کرنا تھا اس نے چونکہ احرام کھول دیا ہے، یا جو بندہ حج افراد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے، اور حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ جس جگہ پہ اس کی رہائش ہے یا حدود حرم میں وہیں سے ہی وہ احرام باندھ لے گا۔ اب حج تمتع کرنے کے لیے یا حج افراد کرنے کے لیے اسے میقات میں جا کے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی رہائش ہے وہ وہیں سے ہی احرام باندھے گا۔ اور احرام کے لیے وہ تمام مستحبات کہ پہلے غسل کرے، خوشبو وغیرہ لگائے اور طواف احرام کی وہ چادریں باندھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس کے بعد پھر وہ حج کی نیت کر لے۔ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ جب وہ 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھے گا تو پہلے وہ بیت اللہ شریف میں جا کر طواف کرے۔ اسے طواف قدوم کا نام دیا گیا، اور مستحب یہ ہے کہ وہ جب طواف کرے گا تو اسی طواف کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے، اور طواف کے دوران جو اس نے رمل کرنا ہے وہ بھی کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ حج کے ارکان پورے کرنے کے بعد وہ آخر میں طواف زیارہ کرے گا تو اب اسے طواف زیارہ کے اندر سعی کرنے کی اور رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طواف زیارہ کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس وقت بندے کے لیے مشقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ جب اس نے طواف قدوم کرنا ہے اسی طواف کے اندر وہ رمل بھی کر لے، یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر اکڑ اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چلے، اور آخر میں صفا مروہ کی سعی بھی کر لے۔
لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا، صرف طواف کے چکر لگائے اور مینا کی طرف روانہ ہو گیا، یا اس نے طواف قدوم کیا ہی نہ، چونکہ یہ ایک مستحب کے درجے میں ہے، اگر بندہ چھوڑ دے تو اس سے کوئی حج کے اوپر خرابی لازم نہیں آتی، ایسے ہی احرام باندھا اور سیدھا مینا کی طرف چلا گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جب حج کے باقی تمام مناسک ادا کرنے کے بعد وہ آخر میں آ کر طواف زیارہ کرے گا تو اس طواف کے اندر اسے رمل بھی کرنا پڑے گا، رمل بھی اس کے لیے مستحب ہوگا، اور اس کے بعد اسے صفا مروہ کی سعی بھی کرنا پڑے گی۔ تو آگے احباب دی وقار جتنے بھی احکام ہیں، چاہے بندہ حج افراد کرنے والا ہے، چاہے حج قران کرنے والا ہے، چاہے حج تمتع کرنے والا ہے، 8 ذی الحجہ کے بعد والے قربانی تک کے معاملات میں وہ سب برابر ہیں کہ وہ وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحجہ کو حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز حرم کے اندر ادا کر کے پھر مینا کی طرف روانہ ہو، لیکن اگر کوئی بندہ 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی روانہ ہو گیا اور فجر کی نماز میں اس نے وہاں پہ مینا کے جا کے ادا کر لی تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مستحب اور افضل عمل یہ ہے کہ حدود حرم کے اندر فجر کی نماز 8 ذی الحجہ کو ادا کرے، اس کے بعد مینا کی طرف چلا جائے اور مینا کے اندر جا کر اس نے 5 نمازیں ادا کرنی، یعنی 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، پھر رات وہیں پہ قیام کرنا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی ہے، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ جو مینا کے اندر قیام کرنا ہے یہ سنت کے درجہ میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ عرفات کی طرف جائے گا تو وقوف عرفہ یہ حج کا انتہائی اہم ترین رکن ہے، اس کے بغیر بندے کا حج ادا ہی نہیں ہوتا۔ باقی بندہ جتنے بھی اعمال کر لے، جو کچھ بھی کر لے، جب تک وہ وقوف عرفہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ فقہاء کرام نے بیان کیا 9 ذی الحجہ کے زوال کے وقت سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک وقت ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر تک اس پورے وقت کے اندر اگر کوئی بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات کے اندر چلا گیا، خود چلا گیا ارادہ کے ساتھ یا بغیر ارادہ کے کوئی اسے اٹھا کے لے گیا، یہاں تک کہ اگر بے ہوشی کی حالت میں تھا اور لوگ اسے اٹھا کے وہاں پہ چند لمحوں کے لیے لے گئے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا جو وقوف عرفہ والا رکن ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اس کا عرفہ کا یہ رکن رہ گیا، یعنی 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر کے اس وقت میں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر میدان عرفات میں نہ گیا تو اب اس بندے کا حج ادا نہیں ہوا، اس کا جو حج والا احرام ہے وہ عمرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ عمرے کے ارکان پورے کر کے احرام کھول دے، لیکن حج کا چونکہ اس نے احرام باندھ لیا تھا، اب اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک حج کی قضا بھی لازم ہو جائے گی اور ایک دم بھی اس بندے پہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ بندہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا کے اندر ادا کرے، اس کے بعد عرفات میں چلا جائے، عرفات میں جا کر اگر اس نے کھانا پینا جو بھی معاملات ہیں، حکم یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے یہ سارے معاملات کر لے، چونکہ جو ظہر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے یہ وقوف عرفہ کا مستحب وقت ہے، افضل ترین وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں، عنایات وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ اس وقت کو فضولیات کے اندر نہ گزارے، کھانے پینے کے اندر، سونے کے اندر نہ گزارے، بلکہ یہ سارے معاملات پہلے کر لے، اور جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہو اس کے بعد وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی جاتی ہے۔
اس کی حکمت بھی فقہاء نے یہی بیان کی ہے کہ وہ ظہر اور عصر کٹھے پڑھنے کے بعد بالکل فارغ ہے، اب غروب آفتاب تک اس کے اوپر اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور گڑ گڑا کے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو احباب دی وقار، ہمارے احناف کے نزدیک جو جمع بین الصلاتین ہے وہ صرف مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کی اجازت ہے، اور میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ایک وقت میں جمع کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا، صاحب بہار شریعت نے بھی اسے بیان کیا کہ وہ بندہ دو نمازوں کو جمع کرے گا جو اس وقت حج کا جو امام ہے یا اس کا جو نائب ہے اس کی اقتداء میں جو نماز پڑھے گا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ظہر کی اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت کہی جائے گی، ظہر کی جماعت ہوگی، اس کے فوراً بعد عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور عصر کی نماز ہوگی۔ اس وقت میں کسی بھی قسم کے نفل اور سنت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ ظہر پڑھے، اس کے فوراً بعد عصر پڑھے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جو وقوف عرفہ والی جگہ ہے وہاں پہ حاضر ہو اور آ کر وقوف عرفہ کے اس رکن کو ادا کرے۔ لیکن وہ بندہ جو حج کے امام کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا اور عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھے گا، اگرچہ وہ آپس میں چند افراد مل کے جماعت ہی کروا لیں۔ یعنی جو ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے امام حج کی اقتداء میں نماز ادا کرنی ہے، وہ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ کے پڑھے گا، باقی لوگ اپنے اپنے اوقات کے اندر اسے ادا کریں۔ اس کے بعد حکم یہ ہے کہ جیسے ہی 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو، اب سورج غروب ہونے کے بعد فوراً مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن حاجی حضرات کو میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں ہی ٹھہریں۔ اگر پہلے میدان عرفات سے نکل گئے تو ان پہ دم لازم آئے گا۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد وہ مزدلفہ کے وقوف کے لیے وہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی جا کے ادا کرنی ہے، اگرچہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ حکم یہ ہے کہ وہ رستے میں اور عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ وہاں سے فوراً روانہ ہو جائے گا، مزدلفہ کی حدود کے اندر جب پہنچے گا تو وہاں پہ آ کر اس نے مغرب کی اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے۔ اس میں یہ کہ پہلے مغرب کی پڑھ لے، اگر جماعت میسر ہو تو جماعت سے پڑھ لے، ورنہ تنہا پہلے مغرب کی پڑھے اور اس کے بعد وہ عشاء کی پڑھے۔ جو میدان عرفات ہے اس میں جمع کرنے کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے، چونکہ وہاں پہ سارے لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہوتے ہیں، لیکن جو مزدلفہ کے اندر نماز کو جمع کرنا ہے مغرب اور عشاء کو، اس میں عام بندے کے لیے بھی اجازت ہے، جو حج کے امام کی اقتداء میں پڑھے گا وہ بھی جمع کرے گا، اور جو تنہا پڑھے گا وہ بھی مزدلفہ میں آ کر ہی مغرب کی نماز ادا کرے گا، یعنی وہ مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھے گا۔ اس کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز تک مزدلفہ کے اندر ہی قیام کرے۔ اب یہ جو مزدلفہ والی رات ہے یہ حاجیوں نے کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے، اس میں بھی خوب گڑ گڑا کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ اور اس رات کے بارے میں فقہاء نے بیان کیا کہ اس رات کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس قدر شب قدر میں رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مزدلفہ والی رات شب قدر سے بھی زیادہ رب تعالیٰ کی عنایات وہاں پہ نازل ہوتی ہیں۔
تو چاہیے یہ کہ بندہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارے، اور فقہا نے یہ بیان کیا اگر بندہ ساری رات اللہ کی عبادت میں نہیں گزار سکتا تو کم از کم اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے اللہ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جو مزدلفہ کا وقوف ہے اس کا جو شرعی وقت ہے اور مستحب وقت ہے وہ 10 ذو الحجہ کی طلوع فجر سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جب سورج غروب ہوا تو عرفات سے بندہ روانہ ہو جاتا ہے، وہ مزدلفہ میں آ جاتا ہے، لیکن مزدلفہ کے جو قیام کا وقت ہے وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے۔ اس وقت میں جو بندہ وہاں پہ ٹھہر گیا اس نے وقوف مزدلفہ کو پا لیا، اور جو اس وقت سے پہلے نکل گیا وہ بھی وقوف مزدلفہ کو پانے والا نہیں، اور جو اس کے بعد وہاں پہ آئے گا وہ بھی مزدلفہ کے وقوف کو پانے والا نہیں ہے۔ اور ایسے بندے پر ایک واجب ساقط ہونے کی وجہ سے، واجب چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو وہ مزدلفہ کے اندر چونکہ موجود ہے، جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو منہ اندھیرے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرے، اس کے بعد ایک مرتبہ خوب گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور سورج کے طلوع ہونے تک وہیں پہ قیام کرے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد یا جب خوب روشنی پھیل جائے اس وقت پھر وہ جمرہ کبریٰ کی رمی کے لیے روانہ ہو جائے۔ 10 ذو الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ جائے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ وہ آتے ہوئے منا سے کنکریاں اٹھائے، 7 کنکریاں جو کہ پاک ہوں، کھجور کی گٹھلی کے برابر یا اس سے قدرے کم و بیش ہوں تو وہ بندہ اٹھائے۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں 3 مرتبہ دھو لے، لیکن اگر پانی میسر نہ ہو تو بغیر دھوئے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور سیدھا جائے گا پہلے جو آخری جمرہ ہے، یعنی جمرہ اولا بھی چھوڑ دے گا، جمرہ وسطیٰ بھی چھوڑ دے گا، جو آخری جمرہ ہے جسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جمرہ عقبہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ جا کر وہ رمی کرے گا، 7 کنکریاں اسے مارے گا، اور اس کے بعد وہ واپس منا میں آئے گا، آ کے اپنی قربانی ادا کرے گا۔ آج کل عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، قربانی کے لیے پہلے سے پیسے جمع کر لیے جاتے ہیں اور بندے کو وقت دے دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں تمہاری قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد تم حلق کروا لینا۔ اس میں شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بندے نے حلق کروانا ہے۔ جو بندہ حج تمتع کرنے والا ہے اور جو بندہ حج قران کرنے والا ہے اس کے لیے قربانی کرنے سے پہلے حلق کروانا جائز نہیں۔ اگر وہ پہلے حلق کروائے گا تو اس پہ دم لازم آ جائے گا، لیکن جو حج افراد کرنے والا ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو قربانی کر کے حلق کروا لے، چاہے تو حلق کر کے پھر قربانی کر لے، اور چاہے تو وہ قربانی کرے ہی نہ۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد وہ حلق کرے، اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو حج تمتع کرنے والا ہے یا حج قران کرنے والا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کی شکرانے کی قربانی ادا کرے۔ اور اس میں فقہا نے بیان کیا کہ جو وقت اسے حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں تمہاری قربانی ہو جائے گی، اس سے احتیاطاً کوئی 1-2 گھنٹہ بعد میں حلق کروائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ قربانی کرنے میں کوئی تاخیر ہو گئی اور آپ نے حلق پہلے کروا دیا تو آپ پہ تو دم لازم آ جائے گا۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ جب تک وہاں سے کوئی مصدقہ خبر نہیں آ جاتی آپ کی قربانی کی، یا جو ٹائم دیا ہے اس سے کوئی گھنٹہ 2 زیادہ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ حلق نہ کروائیں۔ اب جب آپ نے حلق کروا لیا، قربانی ہو گئی، حلق کروا لیا، اب آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں باقی ہیں سوائے ایک پابندی کے۔ وہ پابندی یہ ہے کہ اب آپ پر باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن آپ اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتے،
اس کے ساتھ بوس و کنار نہیں کر سکتے، یعنی اس طرح کی کیفیت میں جانا جائز نہیں، زوجہ کے پاس جانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ باقی احرام کی جتنی بھی پابندیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ حلق کروانے کے بعد حکم یہ ہے کہ بندہ عام اپنا سادہ لباس پہن لے، اور لباس پہننے کے بعد اس کے لیے اب حج کا ایک اہم ترین رکن باقی ہے جو کہ حج کے ارکان میں سے ہے، اور اس کے بغیر بھی بندے کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب تک بندہ وہ رکن، اس رکن سے مراد یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد وہ دوبارہ بیت اللہ شریف میں آئے گا اور ایک طواف کرے گا، جسے طواف فرض بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جب تک بندہ یہ رکن ادا نہیں کر لیتا، اگرچہ 10-15 سال بھی گزر جائیں، اس کی بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی۔ وہ طواف زیارہ کرے گا تو اس کی بیوی اس پہ حلال ہوگی اور اس کا حج پورا ہوگا۔ اگر اس نے طواف زیارہ نہیں کیا، کسی وجہ سے ویسے ہی واپس آ گیا، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ دوبارہ وہاں پہ جائے، طواف زیارہ کرے، اور اس کے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کا دم بھی ادا کرے، پھر اس کی بیوی اس پر حلال ہوگی۔ ویسے جو طواف زیارہ کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ حلق کروانے کے بعد سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک وقت ہے۔ اس تمام وقت کے اندر بندہ طواف زیارہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس وقت میں نہ کیا تو اس بندے پہ دم لازم آ جائے گا، لیکن جب تک وہ طواف زیارہ نہیں کرے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا اور اس کی بیوی اس بندے پر حلال نہیں ہوگی۔ تو حکم یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد، حلق کروانے کے بعد بندہ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو، وہاں پہ جا کے طواف کرے، طواف کرنے کے بعد دوبارہ مینا میں ہی آ جائے۔ دوبارہ اس نے 11 اور 12 ذوالحج کی جو تاریخ ہے، ان 2 دنوں میں بھی اس نے رمی جمرات کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس پر پھر دم لازم آ جائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ جو 10 ذوالحجہ کی رمی ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا مستحب وقت ہے، طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک اس کا مستحب وقت ہے، اور زوال سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا مباح وقت ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر 11 ذوالحجہ کے طلوع فجر تک اس کا مکروہ وقت ہے۔ لیکن اگر 11 ذوالحجہ کی طلوع فجر تک بھی اس نے وہ رمی جمرات کر لی تو اس کا وہ واجب ادا ہو جائے گا، اس پہ دم لازم نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد جب 12 ذوالحجہ اور 11 ذوالحجہ کی اس نے رمی کرنی ہے تو اس کا جو مستحب وقت ہے وہ زوال یعنی ظہر کی بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا مستحب وقت ہے، اور آگے اگلے دن کی فجر تک یہ اس کا مکروہ وقت ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ طواف زیارہ کرنے کے فوراً بعد دوبارہ مینا میں آئے، وہ 11 ذوالحجہ کی رات مینا کے اندر گزارے، اور پھر جیسے ہی 11 ذوالحجہ کا زوال کا وقت ختم ہو ظہر کی نماز پڑھے، ظہر کے بعد جا کے پھر رمی جمرات کرے۔ اب تینوں جمروں پہ کنکریاں مارے گا، پہلے 7 جمرہ اولا پر، پھر 7 جمرہ وسطیٰ پر، اور اس کے بعد 7 جمرہ عقبہ پہ مارے گا، پھر واپس آئے گا، پھر قیام مینا کے اندر ہی کرے گا، وہاں پہ خوب اللہ کا ذکر و اذکار کرے۔ 12 ذوالحجہ کو پھر زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا اور جا کر رمی جمرات کرے گا۔ اب بھی تینوں جمروں پر اس نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اب جیسے ہی تیسرے جمرے پہ کنکریاں مار کے فارغ ہوگا اس کے حج کے تمام ارکان مکمل ہو گئے۔ اب اس کے لیے لازم یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ 12 ذوالحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے واپس آ جائے۔ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نہیں آتا تو 13 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے آ جائے۔ اگر خدا نخواستہ وہ 13 ذوالحجہ کی طلوع فجر تک مینا کے اندر رہا، مینا کی حدود سے باہر نہیں نکلا، تو اب اس کے لیے 13 ذوالحجہ کی رمی جمرات بھی واجب ہو جائے گی۔
اب اسے اجازت نہیں ہے واپس آنے کی، اب حکم یہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب تک انتظار کرے گا، طلوع آفتاب کے بعد زوال کے وقت تک جب چاہے وہ جائے، تینوں جمرات پہ کنکریاں مارے اور اس کے بعد وہ واپس آ سکتا ہے۔ یعنی 13 ذو الحجہ کی رمی اس بندے کے لیے ہے جو 13 ذو الحجہ کی فجر تک مینا کے اندر رہا، جو اس سے پہلے پہلے نکل گیا اس پر 13 ذو الحجہ کی رمی نہیں ہے۔ اب جب اس نے حج کے ارکان پورے کر لیے، اب وہ واپس پھر بیت اللہ شریف کے اندر آئے گا اور وہاں پہ آ کر طواف الوداع کرے گا، یہ اس کے مستحبات میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کے حج کے تمام ارکان مکمل ہو گئے، اب وہ واپس اپنے گھروں کے اندر آ جائے۔ اس میں ایک مسئلہ اور عرض کیے دیتا ہوں اگرچہ ٹائم ہمارا اوور ہو رہا ہے۔ جو حج تمتع کرنے والا ہے اور جو حج قران کرنے والا ہے، اس کے لیے میں نے بتایا کہ شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہے، اور یہ ہر بندے پر ہے۔ جو بھی حج قران یا تمتع کرنے والا ہو، اگرچہ وہ فقیر ہو، اس کے پاس مال نہ بھی ہو، تب بھی اس پہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا کنگال ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کے بھی قربانی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد اپنی بھی استطاعت نہیں ہے، تو اس کے لیے اس قربانی کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا۔ 10 روزے اس انداز سے رکھے گا کہ 3 روزے وہ حدود حرم میں حج کے ارکان ادا کرنے سے پہلے رکھے گا، یعنی 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کا وقت ہے۔ اس پورے وقت میں کسی بھی ٹائم میں وہ احرام باندھ کر وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ فقہاء نے بہتر یہ قرار دیا کہ وہ 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو رکھ لے۔ ویسے عام حالت میں 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، انہیں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جس پہ قربانی تھی اور وہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، تو وہ اگر 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو روزے رکھ لے تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ 3 روزے ایام نحر سے پہلے پہلے پورے کرے گا، اور باقی 7 روزے حکم یہ ہے کہ وہ 13 ذو الحجہ کے بعد رکھے گا۔ یعنی اس انداز سے اس کے 10 روزے پورے ہوں گے، 3 روزے وہ 9 ذی الحجہ تک پورے کرے گا، 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کا ٹائم ہے۔ جب بھی وہ حج کی نیت سے احرام باندھ لے اس وقت وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے، اور باقی جو 7 روزے ہیں وہ 13 ذو الحجہ کے بعد رکھے گا، چاہے تو حدود حرم میں رکھ لے، چاہے تو اپنے علاقے، اپنے ملک، اپنے شہر میں آ کے رکھ لے۔ 10 روزے پورے کرے گا تو اس کی قربانی کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس سال حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار اس سفر مبارک کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔